آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر عورت کو جو مرتبہ اور مقام حاصل ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب قائم ہوئے ہیں آج تک کسی مذہب میں عورت کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں ملا جو مقام اسلام نے عورت کو عطا کیا۔ اسلام عورت کو سر بلند کر رہا ہے، اسلام عورت کو عرش عظمت پہ بٹھاتا ہے، اسلام عورت کو بازار کی جنس قرار نہیں دیتا، اسلام عورت کو زینت محفل قرار نہیں دیتا، اسلام عورت کی عزت نفس کی حفاظت کر رہا ہے، اسلام عورت کو بے حیائی اور فحاشی کا اڈا نہیں بناتا، اسلام عورت کو دنیا کی ہوش کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا، اسلام عورت کو نفسانی خواہشات کا مرکز نہیں بنانا چاہتا، اسلام عورت کو شمع محفل کی بجائے زینت خانہ بناتا ہے اور گھر کی ملکہ قرار دیتا ہے کہ یہ گھر کی ملکہ ہے، عورت اپنی چار دیواری کا بادشاہ ہے۔ عورت کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کو وہی کرنا چاہیے، اور مجموعی طور پر حضور علیہ السلام نے عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ عورت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے چار حیثیتیں متعین کی کہ عورت کی چار حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ بتائی کہ عورت تمہاری بیٹی ہے، بیٹی کے علیحدہ تقاضے رکھے، اس کی تربیت کرو اور جنت پاؤ۔ جو بیٹی کی تربیت کر کے شادی کرے دیتا ہوں۔ دوسری حیثیت یہ بتائے کہ عورت تمہاری بہن ہے، یہ تیری آبرو ہے، اس کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، اگر اس کا باپ نہیں تو پھر ذمہ داری تیرے اوپر ہے۔ تیسری حیثیت کی بیوی کی کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور کیا ہے کہ عورت اگر تمہاری بیوی ہے اس کا سارا خرچہ تیرے ذمہ ہے، اس کا سارا خرچہ تیرے ذمہ ہے، اس کو بازار میں جا کر کاروبار کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کارخانے میں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہاں یہ تیرے ذمہ ہے، اس کا خرچہ تو بازار سے کمائے اور لا کر اس کو گھر میں دے دے، ادھر ادھر پہ کیوں پھرے، سارا دن گھاس کیوں کاٹے، سارا دن بازار پہ کیوں پھرے، اس کو ملکہ بنا کر گھر بٹھا دیا، یہ ملکہ ہے، کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کا نوکر نہیں ہے، یہ گھر میں آرام سے بیٹی کی خاطر کما کر اس کو کھلائے گا۔ اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے، اور چوتھی عزت اسلام نے اس عورت کی متعین کی۔ اب چوتھی عزت کتنی بلند ہے، اسلام نے کہا عورت تمہاری ماں ہے اور تم جنت اس کے قدموں کے نیچے تلاش کر سکتے ہو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کون سی جنت؟ جس جنت کی تلاش میں ہر آدمی مارا پھرتا ہے۔ دیکھیے 1400 سال ہو گئے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھو، نماز پڑھتے ہو تو جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہو تو جنت کے لیے، حج کرتے ہو تو جنت کے لیے، زکات دیتے ہو تو جنت کے لیے، خیرات کرتے ہو تو جنت کے لیے، داڑھی رکھتے ہو تو جنت کے لیے، اللہ اللہ کرتے ہو تو جنت کے لیے، تسبیح لے کر پھرتے ہو تو جنت کے لیے۔ ایک عورت مائے رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ ایک بہت برگزیدہ خاتون گزری ہے، اور ایک بزرگ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تشریف لائے، آپس میں بات ہوئی تو بے تکلفی ہو گئی، پردے میں گفتگو ہو رہی ہے